بتاتا ہوں کہ کل اڈیالہ میں کیا چلتا رہا, کیا صورتحال ہے. خان صاحب کی بہنیں علیمہ خانم صاحبہ, ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ, نورین نیازی صاحبہ, وہ مسلسل یہ کہہ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کا یا تحریک تحفظ پاکستان کا اس نظام کے اوپر کوئی ایسا اب دباؤ باقی نہیں رہا کہ وہ جو عمران خان صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ کو جو ایک بنیادی انسانی حقوق ملنے چاہیے جیل کے اندر وہ بھی ان کو دے رہے ہوں. مثلا آپ دیکھ لیں کہ نور مقدم کو بے دردی کے ساتھ, بہت بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کیا گیا. جو ظاہر جعفر ہے وہ امریکی شہری ہے. اب ظاہر جعفر کو ایکسیس دی جاتی ہے, ظاہر جعفر تک ایکسیس دی جاتی ہے کہ اس کو امریکی سفارت خانے کو, پاکستان کے اندر جو امریکی سفارت خانہ ہیں ان کے آفیشلز کو جب وہ چاہیں ہماری انتظامیہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے ان کو کہتے ہیں سر آئیں, ہم آپ کے خادم, ہم آپ کے نوکر, ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر. اب جب چاہیں آپ دن کو کہیں رات کو کہیں ہم آپ کو ظاہر جعفر کو ملوائیں گے جس نے نور مقدم کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے. اچھا دوسری طرف عمران خان ہیں, ان کی اہلی ہیں, ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, عمران خان صاحب کی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ پی ٹی آئی کم از کم اتنا تو دباؤ بڑھائے, اتنا تو کم از کم دباؤ بڑھائے کہ ان کو جو بنیادی انسانی حقوق کسی عام قیدی کو میسر ہیں وہ تو ان کو ملیں جو ان کو نہیں مل رہے. اب وہ یہ کہ کل, اچھا پہلے خان صاحب کا دیکھیں خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ بتایا گیا, جن سے وہ انگیج کر رہے تھے, کہ خان صاحب کی آنکھ بالکل ٹھیک ہے, لیکن خان صاحب کے آخری جو 2-3 پیغامات آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس پہ پی ٹی آئی کو آ کے ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہمیں جو بتایا گیا تھا وہ بات درست نہیں ہے, ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے اور ان کا پراپر ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. اور اگر عمران خان صاحب کی آنکھ ٹھیک ہے, ہم یہ بات مان لیتے ہیں جو یہ نظام کہتا ہے کہ عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہے, تو اس کا ایک آسان حل ہے. اس کا آسان حل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو شوکت خانم کے ڈاکٹرز ہیں ان کو بھیج دیں وہاں پہ, وہ جائیں گے اور وہ آ کے اور ان کے ساتھ جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر ندیم قریشی صاحب, ڈاکٹر عارف صاحب, وہ بھی ہوں گے اور وہ ان کا معائنہ کریں گے اور وہ آگے بتا دیں گے کہ فیصل سلطان صاحب وغیرہ کے بالکل عمران خان صاحب کی آنکھ ٹھیک ہے, تو بات ختم ہو جائے گی. دیکھیں اس نظام کی جو ضد اور انا ہے نا, اور جو یہ نظام عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہے عمران خان کو, جو اس کو اذیت اور تکلیف دینا چاہتا ہے, اس میں یہ نظام قائم ہے, کامیاب ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب 2 دسمبر سے بہنوں سے ان کی ملاقات بند ہے. دسمبر گزر گیا, جنوری گزر گیا, فروری گزر گیا, مارچ گزر گیا, اپریل آدھا گزر گیا, یعنی 4.5 ماہ ہو گئے ہیں عمران خان کی اپنی بہنوں سے کوئی ملاقات نہیں ہے. اور آخری ملاقات میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں بہت تکلیف سے یہ جیل اب کاٹ رہا ہوں جتنی مجھے یہ اذیت اور تکلیف دے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر 2 ملاقاتیں ہوئیں, ایک فرینڈ آف دا کورٹ کے طور پر سلمان صفدر صاحب کی, اور ایک ابھی جب 9 والا جلسہ جو ہے وہ منسوخ ہونا تھا, اس وقت عمران خان صاحب کی سلمان صفدر صاحب سے ملاقات کرائی گئی. اب کل خبریں آنا شروع ہوئیں. کل مجھے ایک سورس نے یہ بتایا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. اچھا جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے اپنے سورس سے 3 بار پوچھا, میں نے کہا جی کنفرم ہے؟ انہوں نے کہا کنفرم ہے. میں نے کہا واقعی آپ کو یقین ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل. میں نے کہا دوبارہ, انہوں نے کہا جی میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے ہاسپٹل. اچھا میں نے ٹویٹ کر دیا. میں نے ٹویٹ کیا تو ساتھ ہی بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی سے رابطہ ہوا. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں کال آئی تھی اڈیالہ جیل انتظامیہ کی طرف سے. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ فوراً جو ہے وہ اڈیالہ پہنچیں. تو ہم نے انہیں کہا کہ جی ہم تو اس وقت لاہور ہیں, تو اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں. تو کچھ دیر بعد 5 منٹ بعد دوبارہ کال آئی اڈیالہ جیل انتظامیہ کی. انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ کل صبح 12 بجے آ جائیں, کل دن 12 بجے آ جائیں, یعنی آج جمعے کو 12 بجے آ جائیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جی آپ آئیں گے تو آپ کو مسئلہ بتائیں گے. انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ان کا جو بھی مسئلہ ہے کہ آپ نے ان کا علاج شروع کیا ہے. تو انہیں کہا گیا کہ ہم ان کو جب آپ آئیں گے تو علاج کے لیے بھجوائیں گے. اچھا, اور ساتھ ہی ان کو کہہ دیا کہ اچھا پھر کال آئی کہ آپ کل صبح 9 بجے آئیں. اب مجھے یہ لگا یہ بات ساری سن کے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جو وہ ایک سورس کہہ رہا تھا کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا, تو پھر شاید یہ ہے کہ یہ ان کو جیل کے ہاسپٹل میں شفٹ کیا ہے اور وہاں سے پھر کل جب فیملی پہنچے گی تو ان کے ساتھ مطلب یہ لے کر جائیں گے. کیونکہ گو کہ اس نظام کے اندر پچھلے 4 سال کے اندر پاکستان کے اندر ہم نے وہ جبر بربریت فسطائیت دیکھی ہے اور وہ چیزیں دیکھی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. لیکن پھر بھی مجھے یہ تھا کہ یہ نظام جتنا بھی گر جائے, اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک فیمیل کو بغیر اس کی فیملی کے کسی ممبر کے ان کو ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے. تو مجھے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جیل کے ہاسپٹل میں رکھا ہوا ہے اور کل ان کو کسی ہاسپٹل میں شفٹ کیا جائے گا. تو خیر میں نے اگلے ٹویٹ میں یہ لکھ دیا کہ اس طرح سے ہے معاملہ.
اور ان کی فیملی کو کل صبح بلایا گیا 9 بجے اور ان کو ہاسپٹل کے جو ہے وہ جیل کے ہاسپٹل میں رکھا گیا. اچھا اس کے بعد مجھے ایک سورس کی کال آتی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل لے جایا گیا اور عمران خان صاحب اس وقت شفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل میں. اچھا مجھے اتنا یاد ہے کہ جس دن سلمان صفدر صاحب نے 8 اپریل کو ٹویٹ کیا تھا اس دن سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا اگلے 2 ہفتوں میں جو ہے وہ علاج ہوگا, مزید علاج ہوگا آنکھ کے حوالے سے, ابھی ان کی آنکھ ٹھیک نہیں ہے. اچھا میں نے کہا 2 ہفتے تو یہ بنتا ہے 21 تاریخ تک, یعنی 22 اپریل تک 2 ہفتے بنتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو پھر آج 16 ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ بات چل رہی ہے کہ ٹرمپ نے آنا ہے, یہ ساری چیزیں تو پہلے ہی عمران خان صاحب کو لے گئے ہوں تاکہ ان دنوں میں اگر مکمل طور پر لاک ڈاؤن ہو, اس طرح کی صورتحال ہو تو پہلے ہی عمران خان صاحب کا جو بھی مزید ٹریٹمنٹ ہے وہ کروا لیا جائے. اچھا اب اس دوران ہم نے رضوان گلزئی صاحب کو بھیجا کہ آپ ذرا وہاں جائیں چیک کریں. میں نے علیمہ خانم صاحبہ کو کال کی, نورین نیازی صاحبہ کو کال کی, بیرسٹر گور صاحب کو کال کی. اس وقت میری تینوں سے بات نہیں ہوئی. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ میں نے ایک ٹویٹ کر دیا اور میں نے کہا کہ جی اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ خان صاحب کو شفائی ٹرسٹ لایا گیا لیکن اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو رہی. اور میں نے اس میں لکھ دیا کہ میں نے علیمہ خانم صاحبہ سے اور نورین نیازی صاحب سے رابطہ کیا ہے لیکن ان سے میری بات نہیں ہو سکی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ مجھے نورین نیازی صاحبہ کی کال آ جاتی ہے کوئی اس کے 1 گھنٹے بعد, تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے. اور نورین نیازی صاحب اپنے سورسز سے پتہ کرواتی ہیں تو وہ بھی کہتی ہیں کہ لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کو لائے ہیں. اچھا رضوان گلزئی صاحب نے یہ بتایا کہ پولیس کا ایک ڈالا باہر گیا پھر اندر گیا, تو انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی تو وہاں پہ ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا. اچھا میں نے کہا کہ جب پچھلی بار بھی خان صاحب کو لانا تھا وہاں پہ تو ہم نے وہاں پہ جا کے دیکھا تھا تو باہر اتنی سیکیورٹی نہیں تھی, بس اندر گیٹ بند کیا ہوا تھا. وہ شفا آئی ٹرسٹ ایسی لوکیشن پہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کو باہر بہت زیادہ سیکیورٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ظاہر رات گزر جاتی ہے تو صبح جو ہے وہ بیرسٹر گور صاحب بھی ٹویٹ کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ان کو بتایا گیا کہ رات کو بشرا بی بی صاحبہ کو ہاسپٹل آیا گیا اور ان کی سرجری کی گئی. پھر بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی پہنچتی ہے, ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے. گو کہ اچھا ایک چیز میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ ابھی تک ایک چیز ہے کہ ایک تو خبر یہ کنفرم ہوئی ہے کہ جو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ کو ہاسپٹل لے جانے سے پہلے ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی. اب یہ بھی ایک اس کا امکان موجود ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جب لے کے گئے ہیں تو عمران خان صاحب بھی ساتھ ہوں جب ان کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں. اس کا امکان ہے, کنفرمیشن نہیں ہے, اس کا امکان ہے. اب بشرا بی بی صاحبہ کی جو فیملی ہے ان سے کوئی انفارمیشن اس لیے نہیں مل سکی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کیٹیگوریکل یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز وہ میڈیا پہ جاری کریں گی یا میڈیا پہ آئے گی تو ان کی جو آگے ریگولر ملاقاتیں ہونی ہیں وہ بند کر دی جائیں گی. اور اس لیے انہوں نے کوئی زیادہ چیز بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی نے نہیں کوئی شیئر کی اور ان کو کرنی بھی نہیں چاہیے. اور میں نے بھی ان سے زیادہ اس لیے نہیں پوچھا. میں نے تو خیر اس لیے بھی نہیں پوچھا کہ کئی بار جب اگر میرے پاس کوئی ایسی زیادہ انفارمیشن آ جاتی ہے اور کسی اور کے پاس بھی ہوتی ہے, انفارمیشن کسی اور کے ذریعے سوشل میڈیا پہ آ جائے, میڈیا پہ آ جائے, تو ان کو یہ نہ ہو کہ یار میرے پاس بھی انفارمیشن تھی تو کہیں میں نے وہ انفارمیشن لیک نہ کیوں. تو اس لیے لیکن یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی فیملی, ان کی بیٹیاں بہت زیادہ تکلیف اور اذیت میں تھیں. جس طرح سے انہوں نے جس حال میں ان کو بشرا بی بی صاحبہ کو دیکھا اور جس طرح سے بشرا بی بی صاحبہ کو ہاسپٹل میں رکھنے کی بجائے ان کو فوری طور پہ واپس لایا گیا ہے اور ان کی فیملی کے بغیر ان کو لے جایا گیا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو ایک خبر بتا سکتا ہوں کہ بشرا بی بی صاحبہ نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ میری فیملی کو بلا لیں اور ہم آپ کو بین حلفی دے دیتے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہوگی اور کوئی چیز جو ہے وہ باہر جا کے وہ اس کے اوپر نہیں بات کریں گی. لیکن اتنی بھی اجازت نہیں دی گئی. سوال یہ ہے کہ وہ چند نیچ, مکروہ, غلیظ اور گندے کردار جو ہمیں ہر بات پہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے دور میں بھی یہ ہوا تھا, عمران خان کے دور میں بھی یہ ہوا تھا, عمران خان کے دور میں یہ ہوا تھا کہ آپ ایک بے گناہ قیدی کو اس کی فیملی کی کنسنٹ کے بغیر 3 بار ہاسپٹل لے کے چلے جائیں, اور وہ بھی جو نورین نیازی صاحبہ کہتی ہیں کہ پمز ہاسپٹل, جہاں پہ کوئی اس وقت جو فیصلہ ساز ہے وہ اپنے بچوں کو تو چھوڑیں, اپنے چپلاسیوں کو وہاں پہ نہ بھیجیں. اور وہاں پہ آپ عمران خان کو لے کر چلے گئے. 3 بار ان کی فیملی موجود نہیں تھی, ان کے ڈاکٹرز موجود نہیں تھے, اور پھر 4.5 ماہ سے ان کی بہنوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے. تو یہ ایک دکھ اور تکلیف ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کا, جس وجہ سے وہ پی ٹی آئی